کیسے مرے، کنے مارے، کدھر گئے، تو وہ ایک دم سے یہ ایک ان کی نی جرک ریئیکشن ہوتی ہے، اس کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف وہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں 2 سال تک ادھر رہا تھا، یہ ایک سال میں میرا خیال ہے ہاف اے ڈزن ٹائم اور مور یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی ان کے یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انڈیا کے حوالے سے تو پتہ چل جاتا ہے، افغانستان کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایران کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سرد خانے میں پڑا رہتا۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل فورن آفس کو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ مسئلہ اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بارڈر آپ کو پتہ ہے ایسٹ میں ہے، وہ ہم 1947 سے اٹس اے ہاٹ بارڈر۔ جی، دوسری طرف اب افغانستان دیکھیں، ادھر بھی ہم نے فورسز کے لیے ریلیٹیولی کمپیئر ٹو دیز 2 ادر پوسٹ، دس از یہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھنڈی پوسٹ ہے، ادھر ہم نے فوج بھی نہیں لگائی، ادھر ہمارا ایف سی کھڑا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اسکرمشز تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اور یہ اس کی پرابلمس ہوتی ہیں، بٹ relatively speaking in all the 3 big borders that we have, this is the most comparatively less volatile, and so I think this is what I would say diplomatically, I think this is should be our focus. We realize کہ یہ externalize کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس طرح کا aggression کرتے ہیں، اس پہ I think we should sit on the negotiating اور اس کو بات کو ہمیشہ ٹھنڈا کریں۔ میں نے ایک وقفہ لینا ہے، امبیسڈر صاحب بات یہ کر رہے ہیں اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس 900 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو ہمیں پرامن رکھنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل واضح طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک بندہ مارا جائے تو پھر دوسری طرف کے کم از کم 10 بندے جو ہے وہ ضرور گرنے چاہیے۔ اس نقطے پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آگے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علاق میں خوش آمدید۔ اس نشست میں بات ہو رہی ہے ایرانین بارڈر گارڈز کی انگریس کے حوالے سے، اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس 900 کلومیٹر کے بارڈر کو پرامن رہنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ ہی جائیں، کیونکہ یہ بھی بہت ایک اہم چیز ہے، اور اس میں لیٹنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے نیریٹو بھی کوئی نہیں ہے، اور چونکہ ہم سیلف ہیٹنگ پاکستانیز جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی سارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ہے، اور ہمارے سب بارڈرز کے اوپر جو ہے نا لوگوں کے ساتھ گڑبڑ ہے۔ ایران کا گلف کے ساتھ بھی گڑبڑ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی گڑبڑ ہے، عراق کے ساتھ بھی گڑبڑ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، انڈیا کا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے، نیپال کے ساتھ بھی ہے، سری لنکا کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اپنے سر میں خاک ڈالنا کم کر دیں اور دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ جی بھٹی صاحب، نیریٹو کوئی نہیں ہے ہمارا۔ دیکھیں اس میں جو خالد صاحب نے کہا ہے، آئی تھنک ون ادر ایلیمنٹ بڑا امپارٹنٹ جو ہے وہ دیکھنے کی اس میں ضرورت ہے۔ اگر آپ 2 حصوں میں کر لیں ایران پاکستان ریلیشن شپ جو ہے، ایک ریلیشن شپ جو 1947 سے لے کے آپ کی 79 تک آتی ہے، اور ایک 79 سے بعد کی دیکھیں، بات کی بالکل۔ اگر آپ پہلی ریلیشن شپ دیکھیں تو وہ دیٹس انٹائرلی ڈفرینٹ، دی فرسٹ کنٹری ریکگنائز کیا، فرسٹ کنٹری جس کا فرینڈ شپ ٹریٹی ہوئی، 65 کی بار دیکھ لیں، 71 کی بار دیکھ لیں، اس حد تک ہوا کہ آپ کے جو سائبر جیٹس وغیرہ جو ہیں وہ تبدیل دے گئے، اس وقت تک آیت اللہ لیکن ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد سب سے جو مسئلہ بنا ہے دیٹ از دی سچویشن ان افغانستان۔ افغانستان کی جو سول وار ہے، انسٹیبلٹی ہے، اٹ ہیز کریٹڈ سچ اے میس آل اراؤنڈ کہ اگر آپ وہ ٹرائنگل تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں، جو ان کا جو ریولوشن ہوا، جو شروع تو کسی اور نے کیا، قبضہ کسی اور کا ہو گیا، اس کے بعد جو شیعہ کریڈ ایکسپورٹ ہونے کا چکر ہوا، اس کے بعد جو معاملات خراب ہوئے وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں وہ ہے، وہ تو اگر پاکستان میں آئیں تو جس وقت یہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر جو ایرانین کونسل جنرل صادق گنجی جو ہیں ان کو مار دیا گیا۔ 90s میں آپ دیکھا کہ ایرانین جو کیڈٹ آئے تھے ان کا وہ ہو گیا، بالکل۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارا افغانستان کے ساتھ ریلیٹڈ، افغانستان کے ساتھ اگر آپ ایران، پاکستان اور افغانستان کی جو ٹرائنگل ہے تو دیٹ از اے پیراڈائز فار اسمگلرز۔ یس، اس میں نارکاٹکس والے بھی ہیں، اس میں جو ہیں وہ گن آئل والے بھی ہیں، گن رنرز بھی ہیں، اس میں وومن سمگلنگ والے بھی ہیں، اور ایران کا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہاں اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہمارے دوسرے بڑے ہمدرد وہاں پر موجود ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے بلوچستان میں بھی ہمارے لیے ایک مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس سے ہماری اپنی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بھی اوور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایریا جو ہے بارڈر بہت لمبا ہے، اس کی اس طریقے سے پولیسنگ نہیں ہو سکتی ہے، اٹ از ٹوٹلی فری، اور سارے اس نے سارے کا سارا میس کریٹ کر دیا ہے۔ باقی جہاں تک ایرانین کا جو ہے، اگر امبیسڈر بابر جیسے کہہ رہے تھے کہ ہماری اگر 100 پوسٹیں ہیں تو کم از کم یہ بھی تو اپنی پوسٹیں بڑھا سکتے ہیں۔
وہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ان کے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی آپ اس کو ایکسٹرنلائز کر دیں، وہ اس میں مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے کا سارا جو پرابلم نیبر میں انسٹیبلٹیز ہوا ہے اس نے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دی. جی مشرف زیدی صاحب، آپ مجھ سے اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں. اکثر میں کرتا ہوں اعجاز، لیکن یہ آپ کیوں اسیوم کر رہے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا شاید آپ آج بھی کرنا چاہیں. ایکچولی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹرنلائزیشن کی. افغانستان میں یقیناً ایک نئی چیز شروع ہوئی لیٹ 70s میں، اور یقیناً خمینی صاحب آئے ایران میں اور ایک نئے طرز کی حکمرانی اور گورننس کا انہوں نے شروع کی ایران میں. لیکن پاکستان میں مطلب کچھ ہوا تھا 1977 78 79 پاکستان میں اسلام اسی زمانے تو نازل ہوا تھا. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں یہاں پہ. نہیں دیکھیے اعجاز، اب طنز میں بھی کر سکتا ہوں. نہیں اس سے پہلے نہیں تھا، نازل ہی اس وقت ہوا نا، کیونکہ جو صاحب آئے ان کا خیال تھا پہلے تھا ہی نہیں. بالکل. تو وہ تو ہم جنرل ضیاء الحق کا دور بھی ایران یا سعودی عرب پہ بلیم کرنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. کون کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اکثر لوگ کر دیتے ہیں. وہ امریکہ، کچھ ہمارے جیالے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہ امریکہ لے کے آئے تھے ضیاء کو اور وہ بھٹو صاحب کو. کچھ مطلب آپ کا آپ کی سوچ ہوگی، جو بھی آپ کا طرز ہوگا، آپ اس کے تحت جو ایونٹس ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کا مہربان نہیں ہے. اور کیوں ہوگا؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. کس پاگل کتے نے کسی اور ملک کو کاٹا ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے رکھے اور اپنے انٹرسٹ پیچھے رکھے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح نہیں ہم کرتے ہیں نا. ہاں ہم کرتے ہیں نا. ہماری کچھ پاپولیشن سعودی عرب کے انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ایران کے انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. ایک سیکنڈ، آپ بار بار یہ پاپولیشن کو کیوں جو ہے اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں؟ یہ فیصلے عوام نے نہیں کیے اعجاز، یہ ریاستی فیصلے تھے. یہ ریاستی فیصلہ تھا کہ جو ہے ایران سے کس وقت زیادہ دوستی کرنی ہے، کس وقت کم. یہ ریاستی فیصلہ تھا کہ سعودی عرب کے جو ہے کب ہونا ہے، کب کم کب زیادہ. یہ ریاستی فیصلہ ہے کہ ایران سے ایک معاہدہ کر کے پھر مکر جانا. یہ ریاستی فیصلہ ہے کہ سعودی رائل فیملی کو پہلے بہت قریب کر لینا اور پھر اچانک کوئی چینج گورنمنٹ میں آئے تو بہت دور کر لینا. یہ سارے کے سارے فیصلے ریاستی فیصلے تھے. ان میں سے کوئی فیصلہ عوام کا نہیں تھا. یہ عوام جو ہے یہ ان تفرقات کو کبھی پہلے تسلیم اس طرح نہیں کرتی تھی جس طرح اب انہوں نے گلے لگا لیا ہے. اور اب آپ کا لاسٹ نیم کے بیسس پہ آپ کے تجزیے کو جو ہے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. یہ حالات آج جو آئے ہیں یہ ریاستی فیصلوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، فیئر پوائنٹ. لیکن ٹھیک ہے، اوکے، فیئر پوائنٹ. بس صاحب جو مشرف زیدی صاحب بات کر رہے ہیں، آئی ایگری ود ہم، حالانکہ انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا. ہمارے ریاستی فیصلے تھے اور پھر وہ ریاستی فیصلے جو ہے وہ معاشرے میں بھی سرایت کر گئے. ریاست کے لیے ٹرن اراؤنڈ آسان ہوتا ہے، معاشرے کے لیے ٹرن اراؤنڈ آسان نہیں ہوتا. تو ہمارے اپنے اندر بھی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے اس کی ایکسپلائٹیشن وہاں پہ رہتے ہوئے دیکھی؟ لیٹ می گو بیک پوائنٹ. پہلے تو آئی تھنک ہماری انالیسس آف دی سچویشن کریکٹ ہونی چاہیے، بیکاز نہ یہ لیٹنے کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا. میرا خیال ہے میں تو پرووک کر رہا ہوں نا. میرا خیال ہے یہ سمجھداری کی بات ہے. بیکاز آئی ہیو آلویز بلیوڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو سی فرسٹ دی اینڈ پوائنٹ اینڈ دین آئی واک بیک. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین آئی سی اف آئی ان دس گراف if I do what is going to be the reaction. For instance اگر آپ کا جو ہے کہ جی we should also retaliate، تو اس میں کیا ہوگا؟ ادھر کیجولٹی ادھر کیجولٹی. ابھی 100 آدمی کھڑے ہیں، پھر 200 ہو جائیں گے، پھر پتہ لگے آدھی فوج کھڑی ہوئی ہے، پھر جنگ کی حالت ہے. اس سے تو ہم پھر اسی جگہ سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی، پھر ہمیں سالو کرنا پڑے گا. بجائے ہم وہ سارا ٹریک کر کے واپس آئیں تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ جی یہ سچویشن ایمرج کیوں ہوتی ہے. ایوری 2-3 months آلموسٹ یہ ایمرج ہوتی ہے. اور میری اپنی پرسیپشن یہ تھی کہ یہ ان کی انٹرنل کمپلشن ہوتی ہے. ان کے پارلیمنٹ میں شور ہوتا ہے، اس پہ پھر وہ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پکڑے کیوں نہیں گئے. وہ کہتے ہیں جی بارڈر کے ادھر چلے گئے. وہ تھوڑی سی ایلیگیشن ہو جاتی ہے، وہ بات سفیر کو بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہمارا بھی یہ آج سے نہیں، یہ شاہ کے وقت سے ہو رہا ہے، 47 سے یہ، کیونکہ پورس بارڈر ہے، یہ چل رہا ہے. اور پھر یہ قصہ اس طرح چلتا رہتا ہے. کچھ عرصے میں زیادہ ہو گیا تھا جب جنڈولا واز ان دس تھنگ. اب وہ ایک جش ایک اور جو ہے کوئی عدل، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے. بٹ اگر ہماری یہ انالیسز ہے
کہ کیا ان کی ایلیگیشن صحیح ہے. اگر یہ ان کی ایلیگیشن صحیح ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنا ہوگا. اگر یہ ان کی ایلیگیشن غلط ہے تو پھر جو میرا انالیسس ہمیشہ یہ تھا کہ یہ انٹرنل ان کی کمپلشن ہے کہ اس کو ایکسٹرنلائز کریں. تو ہمیں پھر اس کے اوپر اتنا پرووکیٹو نہیں ہونا چاہیے, بجائے ہم 20 سٹیپ آگے لے کے اور پھر وہ ہمیں 20 سٹیپ پھر بیک ٹریک کرنا پڑے اور بات کرنا. اور دوسری چیز یہ ہے جی کہ اگر ہمارا اس کو ہم ہائپ کرتے ہیں تو خوش کون ہوگا؟ ہمارے جو ایسٹرن بیٹھے وہ تو بڑی تاڑی ماریں گے کہ بھائی چلو جی ایک اور جگہ, وہ بڑی تاڑی ماریں گے. یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ. میں نے سر ایک بریک لینی ہے, میں واپس آتا ہوں اس کے اوپر. بابر جو بات کر رہے تھے انہوں نے بڑی کلاوزویٹسین قسم کی بات کی کہ اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ کانفلکٹ میں وہ زیادہ اہم ہے کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ آف رادر دین اینٹرنگ اٹ. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ایسکلیشن ڈومیننس میں آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہائر لیول ہے پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول, وہ نیچے والے لیولز جو ہیں وہ بھی ڈیٹرمن کرتے ہیں. دیر از اے بائی ڈائریکشنل کازالٹی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے بٹ آفٹر دس بریک. بیلاگ میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے اس نشست میں ایرانین بارڈر گارڈز کی انگریس کے حوالے سے, لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا بھی معاملہ ہے جو بڑی چھتری ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں اس پروگرام میں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ہمارے تعلقات حساس رہے ہیں ہمیشہ. آپ نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا, لیکن جیسے بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلا حصہ تھا اس میں بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی تھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پہلے حصے کے تعلقات ذرا ان کی نوعیت تھوڑی سی فرق تھی دوسرے حصے کے تعلقات کے حوالے سے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں نا, جو اوورآل جو ہے اس میں یہ تھا کہ پاکستان اور ایران کی ریلیشن شپ جو ہے اوورآل اٹ واز اے مور فرینڈشپ ریلیشن شپ, کارڈیئل ریلیشن شپ, کوآپریٹو ریلیشن شپ. اور ریلیشن شپ کسی میں بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں اگر چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ان کا جو ہے پرسپیکٹو ٹوٹلی بدل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی ریلیشن شپ جو ہے اینٹاگونسٹک ہے تو اس میں اگر چھوٹی بات بھی ہو تو بڑی ہو جاتی ہے. آئی تھنک ایٹ دی باٹم آف اٹ اگر آپ دیکھیں تو ایران پاکستان کے ساری ریلیشن شپ جو ہے سب سے عام ایشو یہاں یہ ہے کہ اٹ از اے بارڈر مینجمنٹ کا اس وقت ایشو ہے کہ ہاؤ وی ڈو دیٹ. وہ ہمارا مسئلہ جو ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ بھی سب سے بڑا وہ ہے اور یہاں بھی وہ ہے. آئی تھنک دس از اے ون ایریا. لیکن ہم نے بائی لیٹر ہمارے کمیشن بھی بنے ہوئے ہیں, ہمارے ٹرائی لیٹر بھی اس کے اوپر ہے. ابھی بھی ہم نے یہ ایگری کر لیا ہے ابھی بھی وہاں پہ کہ اس کے اوپر انٹیلیجنس ہم شیئر کریں گے, اس کے اوپر کوآپریشن کی بات بھی ہو رہی ہے, کوآرڈینیشن کی بات بھی ہو رہی ہے. اینڈ آئی نو ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹر آپریشنز جو ہیں وہ اسمگلر نارکوٹکس اور دوسروں کے خلاف بھی کرتے رہے ہیں. بٹ آئی تھنک دیر از اسٹل نیڈ کہ ہم اس کی پولیسنگ کے اوپر دونوں طرف جو ہے یہ چیز دیکھ لیں, کیونکہ ایران والے جو ہیں اس کے اوپر اپنی فینسنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن بھٹی صاحب میں نے ابھی پچھلے دنوں جب میں ورکنگ باؤنڈری پہ گیا ہوا تھا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ملٹری سی بی ایمز ہے اور اس کے نیچے پورا ایک میکنزم ہے, اس میں ہر قسم کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. بالکل کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, یہ ایوری ایونچوالٹی از لسٹڈ ان دیٹ. لیکن اس کے باوجود جب گڑبڑ ہونی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہیں. وہاں ہندوستان میں تو نیت کی بات ہے نا جی بڑی. اگر آپ ان کے انڈین ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ ڈوول کا جو بیان ہے, جو این ایس اے کا جو بیان ہے, تو آپ اس کے اوپر وہ بیان دیکھ لیں اور بہت بڑا جان بوجھ کے تو پاکستان کے ٹیرر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈفرنس یہی ہے, یہاں تو نیت والی بات ہے. ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایرانینز کی نیت ٹھیک ہے. ایرانین کے متعلق یہ میں کہتا ہوں یہاں اوور آل ریلیشن شپ جو ہے یہاں اگر زیادہ مسئلہ آپ کا ہے تو وہ لوکل لیول کے اوپر ہے. اٹس ناٹ ایٹ اے اسٹریٹجک لیول کے جہاں ایرانین گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہے. آئی ڈونٹ بلیو کہ ایرانین گورنمنٹ. اچھا میں جسارت کروں گا آپ سے اختلاف کرنے کی. ویسے نہیں آپ بالکل میرا نہیں خیال کہ ایرانینز جو ہیں ان کی بھی نیت کو بہت اچھی ہے, لیکن آپ کا کیا خیال, آپ مجھ سے اختلاف کریں گے؟ یقیناً بالکل. اس کو اگر تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور اس پہ اگین ایمبیسڈر خالد عزیز بابو وڈ بی مچ مور نالجبل اور ان کا ویو جو ہے اس میں زیادہ اہمیت رکھے گا. لیکن شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہنا کہ پاکستان اور ایران کئی بہت اہم چیزوں پر اسٹریٹجک انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہم نے بات نہیں کی ہے. سستان بلوچستان میں جو مسائل درپیش ہیں ایران کو اور بلوچستان میں جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں, کم از کم پاکستان والے سائڈ پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان مسائل کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے اور دیگر ممالک اس میں شامل ہیں, نہ صرف ہندوستان بلکہ اور بھی ممالک. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ایران کے ساتھ ایک بڑی اچھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. اور اس
آبجیکٹو کو ایرانی اور آپ کا خیال ہے کہ ایران اسٹریٹجسٹ آپ کا خیال ہے کہ ایران ہمیں اوبلائج کر رہا ہے اس پہ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں، اور جو آپ سن رہے ہیں وہ وہی ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا، میں اپنی شرح نہ کروں پلیز. اچھا، کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بڑا واضح ہے. ہونا یہ چاہیے نارمیٹو، یہ ایک میں بات کر رہا ہوں. It should be that Pakistan and Iran should come to some sort of an agreement on larger strategic goals, especially as per the 900-kilometer border and the specific issues located in the context of both Balochistan on the Pakistani side, Sistan Balochistan on the Irani side. اس کے لیے ایک چیز جو ہمیں کرنا ہوگی، جس کے لیے ہمیں اپنے گربان میں دیکھنا ہوگا اور ہمیں ذمہ داری آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نے ٹائی پہنی ہوئی. میں یہ ٹائی اتارنے کو تیار ہوں جب آپ حکم کریں گے. دو چیزیں ہمیں کرنی ہوگی. ایک یہ کہ کچھ حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ حقائق صرف ایران کے ساتھ نہیں، یعنی کہ جند اللہ اور جیش عدل کا تو مینشن ہو چکا ہے، حقانی گروپ کا نیٹ ورک کا مینشن نہیں ہوا ویزاوی افغانستان. جو یوگر نہیں، حقانیوں کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ اب آپ واقعی پرووک کر رہے ہیں. الیج یہ کیا جاتا ہے کہ الیج کیا جاتا ہے نا، بالکل. تو ایران کا بھی یہ پروگرام بھی ایلیگیشنز کی بیسس پہ ہو رہا ہے. ایلیگیشن کی بیسس پہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اگر میں بات مکمل کر لوں، کیونکہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کی ٹائی کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، لیکن اگر آپ کو دلیل پسند ہے وہ الگ بات ہے. چین کے ساتھ یوگرز کے ایشو پہ، ہندوستان کے ساتھ لشکر طیبہ JUD کے ایشو پہ، افغانستان کے ساتھ حقانی کے ایشو پہ، ایران کے ساتھ جند اللہ جیش عدل جیسے گروپس کے ایشو پہ، ہم اپنی فارن پالیسی کو انویلنگلی آؤٹ سورس کر دیتے ہیں ایسے گروپس کے ساتھ. دوسرے ممالک ان گروپس کو استعمال کر کے اپنا ایڈوانٹیج نکالتے ہیں. ہمیں اپنی ٹیریٹری پہ مکمل کنٹرول کرنا ہوگا، اور پھر جو مرضی ہم ایز آفیشیل اسٹیٹ پالیسی پرسو کریں، ہم جتنا اگریسو سٹینس لیتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق. بلکہ اس میں ایک چیز ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ٹیریٹری کے اوپر آپ کا کنٹرول نہ ہونا، اور ایک یہ ہے کہ آؤٹ سورس کرنا. They are two entirely different. لیکن وہ یہ میرے خیال میں ان کا خیال ہے کہ ہم نے آؤٹ سورس کرنے کے بعد اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ریاست ان گروپس کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور وہاں پہ پھر ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. This is what you say? I'm also saying that a lot of these things have happened by default. یہ پاکستانی ریاست نے شاید جان بوجھ کے اپنے لیے مسائل، کون سی ریاست اپنے لیے جان بوجھ کے مسائل پیدا کرتی ہے؟ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں بڑے دل کے ساتھ تسلیم کر کے اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں بالکل ایز اے سیلف کانفیڈنٹ جو ریاستیں ہیں وہ ان کو دل بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے بھائی دوسری ریاستیں بھاڑ میں جائیں، وہ ان کا کام ہے، ان کے ہم دل بڑا کا مسئلہ ہے. نہیں، ہم دل بڑا کریں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. اس پہ تو اس پہ تو اتفاق ہے ہمارا، اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا. مطلب آج کی شام کے لیے ایک اتفاق کافی ہے میرا. الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے. بس بہت ساری انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ گنوائی ہے اپنے مسائل کی، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ بین الریاسی تعلقات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسری طرف کے مفادات کیا ہیں اور وہ کیسے پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو میٹنگ ہوئی IGFC کی اور جنرل رضائی کی، اور جو بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ کوئی جوائنٹ انٹیلیجنس میکنزم ہونا چاہیے؟ اسی تک بات محدود رہنی چاہیے؟ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے؟ آئی تھنک ہمارے ریلیشنس کئی سالوں سے اسٹیٹک ہے. صحیح، بالکل. ہمارے بارڈر کی ریلیشنز، ہمارے پولیٹیکل ریلیشن شپ، ہمارے اکنامک ریلیشنز آر اسٹیٹک. اور اس میں نے بڑی کوشش کی تھی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتایا 900 کلومیٹر کا بارڈر، دو مسلمان ملک، اتنی ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں آپس میں. تو میں نے کہا یہ تفتان اور میر جاوا